الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ ہود کی کچھ آیتیں بلکہ بہت سارے رکوع رہ گئے تھے، لیکن وہ تو روزانہ رہیں گے، اب سارا تو ہم کور نہیں کر سکتے، تو منتخب آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آگے بھی آئے گا، لہذا آج میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ سورہ یوسف پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا، کیونکہ پچھلے سال سورہ یوسف کافی تفصیل سے بتا دی تھی۔ تو آج جو ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھی ہے سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ یہ دونوں صورتیں بھی بہت اہم ہیں اور سورہ یوسف بھی بہت اہم ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی پڑھیں اور کون سی چھوڑیں۔ جو آیتیں سامنے آ گئیں بس سمجھ لیں کہ وہی انہی کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بہت دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن اس واقعے میں ایک جو سب سے اہم ترین ہمیں سبق ملتا ہے، جو آج کے نوجوانوں کے لیے جس میں بہت اہم سبق ہے۔ دیکھو آج ایک فتنوں کا دور ہے، مذہبی اسکالرز نے ضرورت کے نام پہ نا بہت سی حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا ہے، ایکچولی کر کے نا۔ بہت سارے نئے اسکالرز آتے ہیں، میں جو بار بار بولتا ہوں نا چاروں فقہی مذاہب میں سے ایک کو فالو کرو، اس کا مقصد مسلک پرستی کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو فرقہ واریت سے روکنا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن اب بہت بکے گا۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا، ہر آدمی نیا منجن لے کے آئے گا قرآن و سنت کے نام پہ۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا نا اہل سنت والجماعت کے مسلک سے، چاروں مذاہب اربعہ سے جوڑ لیا، وہ بچ جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ یہ میں ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہوں۔ تو کسی بھی نام سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے امت کو جو جوڑے رکھا ہے نا، انہی چاروں فقہ کی برکت سے جوڑا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ فقہ نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ پھر زیادہ اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو سمیٹ دیا ہے۔ ائمہ کرام نے، مجتہدین نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کی بدولت وہ اختلاف سمٹتے سمٹتے کم ہو گیا۔ اور یہ جو چاروں فقہا تھے، یہ ائمہ، یہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ انہوں نے صحابہ، تابعین کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے، تبع تابعین کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ تو آج کے لوگوں کا علم ان کے لیول کا نہیں ہو سکتا۔ ایک مولانا صاحب کی میں تقریر ابھی سن رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی، انہوں نے کہا ہم اس کے مکلف ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے ان کا کلپ بھیجا، انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی زبردست بات کر رہے ہیں، ہم تو صرف وہ دیکھیں گے قرآن و سنت کیا کہتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ تو کہتے ہیں میں ان عالم کو فالو کرتا ہوں۔ وہ صاحب جنہوں نے مجھے کلپ بھیجا، انہوں نے کہا میں ان عالم کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ یہ صرف کس کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ 15ویں صدی میں یہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو فالو کر رہے ہو۔ اور ابو حنیفہ اور شافعی وہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا؟ وہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو آپ اس لیے فالو نہیں کر رہے کہ وہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مجتہدین جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے وہ غلط نکلے۔ پتہ چلا کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ تورات انجیل کو۔ اور 15ویں صدی کے مولوی وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، کوئی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اس کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ وہ کہے گا یار یہ کیا گھاس کھاتے رہے تھے اب تک بیٹھ کے، اب تک کیا کس کو فالو کر رہے تھے تم لوگ؟ اچھا، ایک اور بات بہت اہمیت سے کی جاتی ہے، یہ میں ان آیتوں کو کی تمہید بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک اور آیت بہت اہتمام سے کی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے ایمان والو اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس اختلاف کو کس کی طرف پھیرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافی کیا کہتے ہیں, مالک کیا کہتے ہیں, احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں, اللہ رسول کیا کہتے ہیں. تو آج بہت سے لوگ جو ہے نا اس آیت کے نام پہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب اختلاف ہمارا مختلف مسائل میں ہو رہا ہے تو ہم قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں, تو قرآن و سنت کو فالو کرو جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ آیت صرف آج ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ صدیوں سے علماء کے سامنے ہے. یہ آیت ابو حنیفہ کے سامنے بھی تھی, امام شافی کے سامنے بھی تھی, امام مالک کے سامنے بھی تھی, امام احمد ابن حنبل کے سامنے بھی تھی. جب ان لوگوں کا مسائل میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو انہوں نے اس آیت کی روشنی میں کس کی طرف پھیرا؟ قرآن و سنت کی طرف. تو قرآن و سنت کی طرف پھیرنے سے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, وہ اجماعی مسائل بن گئے. جیسے اس پر اجماع ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے. 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے, عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد سمٹ کے نماز نہیں پڑھیں گے. اس کی دلیل ان کے سامنے اجماع امت تھی, کیونکہ اجماع کو فالو کرنے کا حکم خود قرآن دے رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ان کا اجماع ہو گیا, اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ان کا اختلاف ہو گیا. تو وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ قرآن و سنت کی طرف پھیرنے کے بعد ہوا ہے. اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ دوبارہ قرآن و سنت کی طرف پھیرو گے تو قیامت تک یہی کام ہوتا رہے گا, رزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا. اب جب اختلاف باقی رہ گیا اب تھوڑی پھیرا جائے گا اس کو دوبارہ, اب تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ اختلاف باقی رہ گیا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ اب ان ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کر لیں آپ اور دوسرے پہ طنز کرنا چھوڑ دیں. اب اختلاف باقی رہ کیوں گیا اس کو سمجھو کہ بھائی قرآن و سنت کی طرف جب پھیرا تھا تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل میں جب اتفاق ہو گیا تو جن مسائل میں اتفاق نہیں ہوا ان میں بھی تو ہو جانا چاہیے تھا نا. جب سب قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو اختلاف ہوا کیوں ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں, وہ ان اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام شافی کی رائے یہ ہے کہ قرآن اگر آیت ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح قرآن مجید کی آیت کو لیا جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو ایسا پلے بٹھا لیں ورنہ زندگی بھر جو ہے نا آج کل جو منجن بک رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ, آپ بھی کوئی منجن خریدو گے اور پھر آپ بھی فرقواریت کی رو میں بہہ جاؤ گے آپ. اور اتنے اسکالرز کے پھر اختلاف نظر آئیں گے نا آپ کو. ایک مفتی کو سنو گے نا یوٹیوب پہ, وہ کہہ رہا ہوگا میں قرآن و سنت کے نام پہ مسئلہ بتا رہا ہوں, وہ الگ مسئلہ بتائے گا. دوسرا قرآن و سنت ہی کے نام پہ الگ مسئلہ بتائے گا. تیسرا بھی لیبل قرآن و سنت کا لگائے گا, اس کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوگا. اتنے اختلافات سامنے آئیں گے کہ آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. اور جن کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی نا انہوں نے ایک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوسرے کو سن نہیں رہے ہیں. لہذا وہ ایسے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں کہ ایک کی تحقیق کو سننا ہے, دوسرے کی تحقیق کے بارے میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے بیٹھ جانا ہے. تو اس لیے ان کی کھوپڑی نہیں گھوم رہی ہے. ورنہ آپ اس زمانے کے اسکالرز کو سننا شروع کریں تو آپ کے سر میں جو بال بچے ہیں نا وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم. ان میں ہر شخص اپنی دعوت دے رہا ہے, میری طرف آؤ. لیبل کیا لگا رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں آپ کو جلدی سے چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. دیکھو امام شافی رحمہ اللہ کا اپنا اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کو وہ ایک حیثیت دیتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ, زانی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہ ہے نا قرآن میں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد اور عورت زنا کریں, کوارے ہوں تو 100 کوڑے مارو, وتغریب عام, اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو ان کو. اس لیے امام شافی, امام احمد ابن حنبل دونوں فقہا کی رائے یہ ہے, ان کا فتویٰ یہ ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کہ زانی کی سزا 100 کوڑے بھی ہیں اور 1 سال کے لیے بولو
جلا وطنی بھی. امام ابو حنیفہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطنی کی جائے, اس حدیث کو سیاست پہ محمول کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ مکمل بیان کی ہے. وہ کتنے ہیں؟ 100 کوڑے. فجلدو, یہ فا جزا کے طور پر ہے. فجلدو, جو بھی زنا کرے مرد ہو یا عورت, ٹوٹل سزا اس کی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 100 کوڑے. تو حدیث جو ہے یہ قرآن کے ٹکر کی نہیں ہے, اس لیول کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدیث ہے خبر واحد. دیکھو ہماری نظر میں اللہ کا حکم یا رسول کا حکم دونوں سیم ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ رسول حکم دے رہے ہیں, اللہ کے کہنے سے ہی دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے ذرائع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے. مضبوط ذرائع سے, طاقت اور قوت کے لحاظ سے جو ہے نا, وہ حدیث قرآن کے ٹکر کی بولو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث ہم تک اتنی سندوں کے ساتھ پہنچی ہے کہ وہ بھی متواتر ہو گئی ہے, پھر ہم قرآن پہ اس پہ زیادتی کر دیں گے. لیکن حدیث ہم تک پہنچتی ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, تو اس میں ایک فلاں جو ہے اس سے غلطی کا امکان بہرحال ہے. جب امکان ہے اور قرآن میں امکان نہیں ہے تو قرآن کو اصل کیا جائے گا اور حدیث میں کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی. تو انہوں نے تعویل کی ہے کہ یہ سیاست پر معمول ہے. بعض دفعہ زنا کرنے والا مرد اور عورت میں عشق معاشقے کی وجہ سے زنا ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزوی واقعے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ان کو جلا وطن کر دو تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے؟ ایک کو آپ نے شام بھیج دیا, ایک کو آپ نے مصر بھیج دیا, ان کا معاشقہ ختم ہوگا. یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, کیونکہ اگر سزا کے طور پر بھیج دیا جائے نا تو وہ تو زنا ہی کو پیشہ بنائیں گے پھر وہ عورت. تو کیونکہ عورت جب دوسرے ملک میں جا کے رہے گی اکیلی, کوئی نہ باپ ہے اس کا وہاں, نہ اس کا بھائی ہے کوئی وہاں پہ, اس کے پاس تو اب زنا کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا نہیں پیسہ کمانے کے لیے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولتا رہے ابو حنیفہ نے بخاری کی حدیث کی مخالفت کی, تم لوگ بخاری کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو, بخاری کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کے فتوے کو مانتے ہو, تو منجن تو بک جائے گا ٹائٹ والا. لیکن جس کے علم میں رسوخ ہے, جس نے فقہ کو پراپر طریقے سے پڑھا ہے, قرآن و سنت کو پڑھا ہے, وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے نام پہ کیا کر رہا ہے, لوگوں کو الو بنا رہا ہے. لیکن جس کی طبیعت میں اعتدال ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا, وہ کہے گا بھائی دونوں رائے ہیں, ایک نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے, دوسرے نے اس پہلو کو. تو آپ جو ہے ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے پہ رد بولو نہیں کریں. ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اب دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک صاحب مجھ پہ طنز کرنے لگے, حنفیہ وہاں 2 اکٹھی کیوں نہیں پڑھتے حج کے موقع پہ؟ ظہر اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور عصر اپنے ٹائم پہ. وہاں عرفات میں ایک بنوری ٹاؤن کے عالم نے اعلان کیا کہ جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں. وہ نمازیں کیا پڑھیں؟ اب وہ صاحب بگڑ گئے کہ حنفی شافعی کیا ہوتا ہے. نبی نے کیا کیا ہے بھائی؟ نبی نے جو عمل کیا ہے نا اس کو ایکسپلین کرنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے. نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں, مسجد نمرہ میں پڑھی ہیں. تو امام حنیفہ کہتے ہیں چونکہ یہ خلاف قیاس ہے, یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے, تو انہی کیفیات کے ساتھ تو آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ نبی نے پڑھی ہیں. تو اگر آپ نمرہ میں پڑھ رہے ہیں, جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے, ادروائز جب اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. تو یہاں حدیث کی مخالفت مقصد نہیں ہے, حدیث کو فالو کرنا ہے, کہ فالو کرنا ہے تو پراپر طریقے سے فالو کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت چھوڑ دی آپ نے, وہ آپ نے اپنے طریقے سے پڑھ لی اور 2 نمازیں اکٹھی نبی کے طریقے سے لے رہے ہو, تو آدھا نہیں, آپ نے حدیث کو فالو کرنا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا؟ پورا فالو کرنا پڑے گا. جبکہ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, جب نبی نے 2 نمازیں حج میں اکٹھی پڑھ لی ہیں تو اگرچہ نمرہ میں پڑھی ہیں, جماعت میں پڑھی ہیں, لیکن آپ اپنے طریقے سے بھی پڑھیں گے تو بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. اب نہ اس مسئلے میں دلیل دوسرے ائمہ کے پاس ہے, نہ امام ابو حنیفہ کے پاس ہے, دونوں کا اجتہاد ہے. تو اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر ابو حنیفہ یہ کہتے کہ مسجد نمرہ میں جماعت سے بھی آپ کو اکٹھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, پھر یہ مسئلہ کس کے خلاف ہو جاتا؟ حدیث کے خلاف ہو جاتا. تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں. اسی طرح یہ جو وتر کا مسئلہ ہے, جو 3 رکعت وتر, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی وتر کو اچھی طرح جانتی ہیں, ہمیشہ انہوں نے کتنی رکعت وتر بیان کی ہے؟ 3 رکعت وتر, جس طرح سے احناف پڑھتے ہیں.
تو میں دوسرے فقہا کا میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں؟ لیکن ایک طبقہ دنیا میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ قرآن و سنت ہم جانتے ہیں, باقی کسی کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. یہ جو جھینگے کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا, یہ بھی سن لیں. ایک اسکالر نے کلپ بنایا ہمارے خلاف کہ ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف رائے قائم کی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں حنفی ونفی نہیں, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. یہ حنفیوں نے قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ دیا ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ پورا قرآن پوری حدیثیں پڑھو گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ابو حنیفہ نے چونکہ پورا قرآن ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں نا, تو جہاں قرآن میں یہ آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اس آیت کا سیاق و سباق تو دیکھیں. وہاں قرآن احرام کی پابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے, سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس آیت میں اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. اس میں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں جو شکار کی پابندی ہے وہ خشکی کے شکار پہ پابندی ہے, سمندری شکار پہ تم پہ پابندی نہیں ہے. باقی امام حنیفہ نے جو کہا کہ صرف مچھلی حلال ہے, اس کی حدیث, اس کی دلیل صحیح حدیث ہے. احلت لنا میتتان, ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, السمک والجراد, ٹڈی اور مچھلی. باقی تمام مردار قرآن کے مطابق اپنی اصل پہ ہیں. حرمت علیکم المیتۃ, قرآن کہہ رہے ہر قسم کے مردار کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. تو حدیث نے کتنوں کو مستثنی کیا ہے؟ بولو, مچھلی کو اور ٹڈی کو, بس یہ دو حلال ہیں. اور پھر یہ جو آج کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, جب ان کے خلاف جواب دو تو ایسے پی کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل ٹھنڈے پیٹوں, غائب, مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں جی سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہر مخلوق حلال ہے, پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہو. پھر صرف کیکڑا حلال نہیں ہوگا, مگرمچھ بھی حلال ہوگا, کیونکہ مگرمچھ بھی کبھی پانی میں بھی رہتا ہے اور کبھی, اصل تو پانی کا جانور ہے وہ. جیسے کیکڑا زیادہ پانی میں رہتا ہے, کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے ساحل پہ آتا ہے اور پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو پھر بولو مگرمچھ بھی حلال ہے. یہ صرف کیکڑا کھانے کے لیے قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے, اور مگرمچھ کی جب بات آتی ہے تو گول کر جاتے ہیں. تو پھر پوری بات کرو. باقی یہ ہمارا ظرف ہے کہ اتنے مضبوط دلائل ہونے کے باوجود بھی ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی کی نظر میں کیکڑا حلال ہے. امام شافعی نے قرآن کی اس آیت کو فالو کیا ہے, احلت لکم صید البحری, کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال. امام شافعی کی نیت غلط نہیں ہے, مقصد قرآن کو فالو کرنا ہی ہے. لہذا ہم کیکڑے کو ناجائز سمجھ کے بھی امام شافعی کی رائے کا بہرحال احترام کرتے ہیں. ان پہ وہ طنز نہیں کرتے, وہ انگلیاں نہیں اٹھاتے جو آج کل اہل حدیث حضرات ہم پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے, ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. آپ ابو حنیفہ کے دلائل پڑھو گے تو پتہ چلے گا جو ابو حنیفہ نے قرآن سمجھا ہے نا, یہ 15ویں صدی کے اسکالرس تو کم از کم نہیں سمجھ رہے. ان کو ان کی دلیل ہی سمجھ میں نہیں آتی, تو قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا ان کے. اور ایک آخری بات کہ اگر امام ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے کہ مچھلی کے علاوہ سب مخلوق حلال ہے, اور اس بارے میں ابو حنیفہ کی رائے کمزور ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے, عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے, کوئی ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے مچھلی کے سوا سمندر میں کبھی کچھ کھایا ہو. آپ ساحلی علاقوں پہ جائیں, آپ کو ہر قسم کی مخلوق کھانے والے لوگ پوری دنیا میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو. کھانا تو دور کی بات ہے, وہ کھاتے نا, کوئی ضعیف حدیث میں ہوتا کہیں کہ کیکڑا کھایا ان لوگوں نے مگرمچھ کھایا, یا انہوں نے یہ کھایا, انہوں نے وہ کھایا. پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں, امام شافعی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یا تو مقلد بنو یا محقق بنو. مقلد بنو تو تمیز سے بنو, اور محقق بنو تو پھر پوری تحقیق کرو. ایک آدھ اسکالرس کی کلپ دیکھنے والا کوئی محقق نہیں ہوتا, اور محقق تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی, پتہ ہے کیا ہے تمہیں قرآن و سنت کا. تو بہت مضبوط موقف ہے امام حنیفہ کا, اور صرف اس مسئلے میں نہیں, ہر اس مسئلے میں جس میں احناف نے ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا ہے. جو موقف احناف کو کمزور لگا اس موقف میں ابو حنیفہ کو احناف نے چھوڑ دیا ہے. جیسے مثال اس کی ہے کہ نماز استسقاء, جو بارش کی نماز ہے نا, ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ امام حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں ہے, لیکن چونکہ صحیح احادیث ہیں اس بارے میں, تو احناف نے اس بارے میں کس کے قول کو چھوڑ دیا؟ ابو حنیفہ کے.
اس میں یہ تعویل کی ہو سکتا ہے بھائی ان تک حدیث نہ پہنچی ہو, تو صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں سود لینا جائز ہے, لیکن احناف میں اس پہ فتویٰ نہیں دیا, فتویٰ صاحبین کے قول پہ دیا ہے کہ نہیں جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ منسوخ ہے, اور اس میں امام صاحب کے دلائل بھی ہیں, لیکن پھر بھی احتیاطاً احناف نے فتویٰ کس کے قول پہ دیا؟ صاحبین کے, نہیں سنت عمل ہے. تو یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں, شخصیت پرستی ہے, یہ ویسے ہی غلط ہے. اور رفع الیدین کے بارے میں بھی ابو حنیفہ کا موقف بڑا زبردست ہے. رفع الیدین کی جو حدیثیں ہیں نا کرنے کی, زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, نہیں کی جاتی تو اس کو بیان نہیں کیا جاتا. نبی نے جب رفع الیدین کیا صحابہ نے بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو بیان تھوڑی کیا اس کو کہ اس دفعہ رفع الیدین نہیں کیا نبی نے, اس لیے وہ باقی نبی کا اپنا عمل زیادہ کیا تھا وہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے, امام ترمذی سے پتہ چلتا ہے. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ذکر کی, اور اس کے بعد کہا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو یہ امام بخاری کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. کرنے کی بات آئی تو بعض کا, اور ان بعض کے نام بھی بیان کیے کہ یہ قائل ہیں. جب نہیں کرنے کی بات آئی تو کہا بہت ساروں کا مذہب ہے, اور ان بہت ساروں کے نام ذکر نہیں کیے, کیونکہ جو بہت سارے ہوتے ہیں ان کے نام مذکور نہیں ہوتے. تو منجن جو ہے نا, منجن میں پھر بتا دوں, میں رفع الیدین کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا, کوئی کر رہا ہے کرتا رہا ہے, لیکن جو نہ کرنے والوں کو سمجھتے ہیں نا اندھے مقلد ہیں, تو کبھی آپ ہمارے پاس بیٹھو پتہ چل. 3 طلاق کے مسئلے میں تو بیڑا ہی غرق کر دیا پوری امت کا. قرآن 3 طلاق کو 3 کہہ رہا ہے, حدیثیں 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہی ہیں, صحابہ کے سارے فتوے 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں, چاروں ائمہ 3 طلاقوں کو 3 کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. اور جب کہا جائے آؤ بیٹھو ہمیں بھی دکھاؤ یار حدیث کون سی حدیث ہے, مارکیٹ سے کیا شارٹ. جب دلیل ریکارڈ کراؤ تو جواب نہیں آتا, اس کا جواب آتا ہے تو وہ ناقص جواب آتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جن پہ حکومتیں چلی ہیں, ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے تو اختلاف اور فرقہ واریت کی لعنت سے بچ جاؤ گے, کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا احترام ہے. مانا ہمارے ساتھ تو شافی بہت سارے رہے ہیں, زندگی گزاری ہم نے شافیوں کے ساتھ, کبھی ان کی اونچی آواز پہ ہمیں اعتراض نہیں, آمین پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوا, ہماری آہستہ آمین پہ ان کو اعتراض نہیں ہوا. لیکن آج کے دور کا ڈسا ہوا کوئی اس مذہبی اسکالر کا بندہ آ جائے نا, پھر دیکھو مسجد میں کیسا گند کر کے جاتا ہے, وہ ایک آگ لگا کے چلا جائے گا. تو منجن بہت بک رہا ہے, سمجھتے ہو منجن کیا ہو رہا ہے؟ بہت بک رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اس منجن سے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر یہ گمراہی آگے بڑھتی ہے, پھر بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہیں, جیسے بھی لیٹسٹ ورژن جناب پروفیسر غامدی صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ بھی قرآن حدیث کی, میں مانتا ہوں قرآن حدیث کو, قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, لیکن آپ دیکھو قرآن حدیث کے نام پہ روزے کا بیڑا غرق, جمعے کی نماز کا انکار کر دیا. اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, انہوں نے کہا غامدی صاحب نے کہا جمعہ بادشاہ پڑھائے گا یا بادشاہ کا نائب پڑھائے گا, غیر مسلم ریاستوں میں نہ بادشاہ ہے نہ بادشاہ کا نائب ہے, جمعہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اور پھر دلیل کیا دی ہے کہ اسلاف میں صحابہ کے دور میں تابعین میں تو خلیفہ پڑھایا کرتا تھا, حجاج بن یوسف پڑھایا کرتا تھا. اور بھائی وہ حجاج بن یوسف ہونے کے باوجود اس کو جمعہ پڑھانا آتا تھا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی, وزیر اعظم آ کے پڑھا دے, ہم اڑ جائیں گے. آتا کہاں ہے پڑھانا وزیر اعظم کو؟ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ گورنر نہیں پڑھا رہا تو امام بھی نہیں پڑھائے گا؟ آپ جمعے کو قرآن کی آیت ہے کہ تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے, جمعے کی طرف دوڑ کے آؤ تم. تو یہ سب جو ہے نا, روزے کے کتنی بڑا انکار کر دیا غامدی صاحب نے. قرآن نے روزے کی اجازت دی ہے 2 صورتوں میں, ایک سفر میں اور ایک بیمار میں. امتحان کل ہے آپ کا, روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اور جو حدیث پیش کی ہے وہ سفر سے متعلق ہے, جس میں نبی نے روزہ توڑنے کا حکم دیا, اور جہادی سفر تھا وہ. تو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, کوئی موسیقی کو جائز کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں گانے بجاؤ, کوئی دلیل سب کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہوتی. اس کے دلیل کا مفہوم کیا ہے, یہ کس موقع کے لیے, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا کے جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت میں 2 طبقے پیدا کیے ہیں, ایک جو میری حدیث کا مطلب جانتے ہیں, اور ایک وہ جو صرف حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے. کیا حدیث ہے وہ؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, فرمایا کچھ علم کی بات جانتے تو ہیں سمجھتے
نہیں ہیں. تو ہم اپنی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں فقہا کو فالو کرو, فقہائے کرام کو فالو کرو جو زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے, اور ان کا فقہ مرتب ہے, ہر چیز مل بھی جائے گی اس میں آپ. ورنہ آپ جو آج کے اسکالرز ہیں نا, 4 اسکالرز کو بٹھا دو آپ, 4 اسکالرز کو, اور پھر ان کے درمیان آپ ذرا بحث چھیڑ کے دیکھو, مرغوں کی لڑائی نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا, وہ کچھ کہہ رہا ہوگا. تبھی بیٹھتے نہیں ہیں. ٹی وی میں ایک ہی آئے گا, دوسرا نہیں آئے گا اس مسلک کا, اس کو پتا ہے میرا والا دوسرا آ گیا نا تو بیڑا غرق کر دے گا. لیکن جو فقہی مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں 99.9% وہ مسائل میں کیا ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں. کہیں سے بھی فتویٰ لے لو, فتویٰ ایک ہی آ گیا, اللہ ماشاء اللہ بہت کم مسائل ہیں جن میں ان کا جا کے اختلاف ہوتا. آپ مجھ سے یہاں مسئلہ پوچھیں کہ جی کتنے کلومیٹر پہ یا کتنے دن اسٹے کی نیت ہو کہ ہم قصر پڑیں گے, میں یہاں بتاؤں گا آپ کو 15 دن کسی علاقے میں ٹھہرنے کی نیت کر لی آپ نے تو آپ مقیم بن گئے. شام میں کسی حنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا 15 دن. امریکہ میں کسی حنفی عالم سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا 15 دن. سعودی عرب میں بہت سارے حنفی علماء ہیں, وہاں مدینہ یونیورسٹی میں بھی بہت سارے حنفی علماء ہیں, وہاں جا کے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے 15 دن. پوری دنیا میں کہیں جائیں گے. شافی مسلک میں 4 دن ہے غالباً کہ 4 دن. یہاں شافی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن, ملیشیا میں پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن, انڈونیشیا میں پوچھیں گے وہ کہے گا 4 دن. پوری دنیا میں چلے جائیں گے. لیکن جو ان فقہ کو فالو نہیں کرتے نا, تو اس گلی میں پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائے گا, اگلی گلی والا کچھ اور بتا رہا ہوگا, اگلی دکان والا کچھ اور بتا رہا ہوگا. جتنے اسکالرز ہوں گے اتنے ان کی آرا ہوں گی. تو یہ جو نظم کو برقرار رکھنا ضروری ہے, نظم کو, یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر بڑی کرنے سے منع کر دیا. کیوں؟ امت میں فساد پیدا ہوگا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا حتیم بھی اس میں شامل تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. تو ہم ایک فقہ کا پابند لوگوں کو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس فساد سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں. وہ حضرت عثمان نے اسی فساد سے بچنے کے لیے تو ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا تھا. حالانکہ نبی کے دور میں جتنے مصحف لکھے گئے تھے سارے برحق تھے, لیکن حضرت عثمان نے حکم دیا تھا برحق ہونے کے باوجود ان کو جلا دیا جائے, کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنا الگ الگ قرآن ہوگا, الگ الگ ترتیب ہوگی, فساد ہوگا. تو سب کو جمع کرو کس پہ؟ گن پوائنٹ پہ ایک پہ جمع کر دیا. تو صحابہ کے دور میں بہت ساری آرا تھیں, اختلاف تھے. تو جب سمٹ کے 4 فقہی مذاہب میں وہ سمٹ گئی ہیں وہ, تو اب امت کو بھی گن پوائنٹ پہ اسی پہ, یا تو یہ ہوتا نا چاروں بھی ختم ہو کے ایک پہ آ جاتے, وہ ممکن نہیں ہوا نہیں وہ. اور اس میں رحمت بھی تھی, کیونکہ بعض دفعہ مجبوری کے نزدیک شوہر اگر گم جائے تو عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی, کبھی بھی نہیں شادی کر سکتی. ایک اہل حدیث عالم تھے, ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ نا, وہ امام حنیفہ پہ طنز کیا انہوں نے کہ اگر کوئی شوہر عورت کا گم جائے تو عورت کبھی بھی اس سے کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی. وہ امام حنیفہ کہتے ہیں 99 سال انتظار کرے. طنز کیا نا انہوں نے. تو یہ دیکھو حنفیوں کا کیسا مذہب ہے. تو میں نے ان سے کہا امام ابو حنیفہ نے تو 99 سال کا اس لیے بول دیا کہ مطلب یہ کہ کر ہی نہیں سکتی شادی وہ, اس لیے ہم نے یہاں فتویٰ کس کے قول پہ دیا؟ فقہ مالکی پہ دیا فتویٰ. یہاں احناف نے حنفیہ کے مذہب کو چھوڑا ہے, کیونکہ بلوا میں اور فسادات میں بہت سارے مرد مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. تو ہمیں تو دوسرے امام کا قول مل گیا, ان سے ہم نے سہارا لے کے 4 سال کا قول لے لیا. امام مالک کی نظر میں کتنا ہے؟ 4 سال. میں نے کہا ہم تو پہلے ابو حنیفہ کے مقلد تھے, وہ چھوڑ کر ہم نے کس کی تقلید کر لی؟ عوام کی ضرورت کے لیے نا, کیونکہ ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں. جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دوسرے قول پہ. میں نے کہا آپ کا کیا قول ہے؟ آپ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہو نا, کوئی ایک حدیث دکھا دو کہ 99 یا 100 سال عورت انتظار کرے گی یا نہیں کرے گی, کہیں اور شادی کرے گی. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ تو اس کو ہمیشہ کے لیے بٹھا رہے ہو. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ جی عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے؟ حدیث تو اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. تبھی تو علماء میں اختلاف ہوا ہے, حدیث خاموش ہے اس بارے میں. جب اجتہاد ہوا ہے تو اجتہاد ابو حنیفہ کا بھی ہو سکتا ہے, امام مالک کا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کہا یہاں ابو حنیفہ کا اجتہاد سوسائٹی میں چل نہیں پائے گا, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. تو ہم نے کس کے اجتہاد کو فالو کر لیا؟ امام مالک کے, کیونکہ ہم ان کو بھی برحق مانتے ہیں. آپ تو نہ ادھر مانتے ہیں نہ ادھر مانتے ہیں, تو آپ تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. تو کوئی ایک حدیث کائنڈلی میرے سامنے آپ پیش کر دیں کہ 4 سال انتظار کرے گی یا 4000 سال انتظار کرے گی. نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو اجتہاد پہلے چل رہا ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے, تو سوائے فساد کے میرے بھائی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو ایک
لا ایک حاصل جنگ میں لوگوں کو ڈال دیا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اصل میں جو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو شریعت کی جو نصوص ہے نا, جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں, اہل حدیث میں نا مجھے ایک ڈھنگ کے مولوی لگے ہیں, مولانا وہ کیا نام ہے, احتشام الہی ظہیر, اور ان کے بھائی ابتسام. پہلا میں نے اہل حدیث عالم دیکھا ہے جو اختلافی مسائل کو اعتدال سے بیان کرتے ہیں. ان کو میں نے پھر شکریہ کا میسج بھی بھیجا. ان سے کسی نے پوچھا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری رائے میں جائز نہیں ہے, لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے, علماء کا اس میں اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھینس چونکہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, نہ اس کو گائے کہا جاتا ہے, نہ وہ گائے والی ایٹیٹیوڈ ہے اس کے. گائے پانی سے بھاگتی ہے, اور بھینس کو جہاں پانی نظر آئے نا تو بھینس بھول جاتی ہے کہ میرا مالک کون ہے, پانی میں گھستی ہے. بہت واقعی فرق ہے, بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں, کیونکہ 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا, اگرچہ ان کے دلائل سے ہمیں اختلاف ہے. وہ اختلاف اس لیے ہے کہ بھینس کی قربانی پر امت کا اجماع ہو چکا ہے, اور پرانے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ بھی اس کو جائز کہتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے, لیکن گائے کے ساتھ لاحق ہے, کیونکہ قربانی یہ جو 4 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے نا, اونٹ, گائے اور دمبا اور بکری, ان کی اس لیے ہے کہ یہ چوپائے ہیں اور پالتو ہیں. تو اس معاملے میں بھینس گائے کی طرح ہے کہ وہ بھی جنگلی جانور نہیں ہے, چوپایا بھی ہے اور کیا ہے, پالتو بھی ہے. اسی وجہ سے یہ جو گلگت میں خاص قسم کا جانور پایا جاتا ہے نا, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, مارخور ہے یا جنگلی بھینسا ہے, کیا ہے, یاک. تو اس کی قربانی میں بھی اختلاف اسی بیس پہ ہوا. جنہوں نے کہا کہ یہ پالتو بن سکتا ہے, پل سکتا ہے, گھریلو ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا اس کی بھی جائز ہے, کیونکہ ہماری نظر میں حکم کا مدار پالتو ہونے پر ہے. چوپایا بھی ہو, ایسا نا پالتو تو بلی بھی ہوتی ہے, اسی کو کاٹ دیا پتہ چلا, مرغی بھی ہوتی ہے, چوپایا ہو اور کیا ہو, پالتو ہو. تو اس میں یہ بھینس گائے کے ساتھ لاحق ہے. تو لیکن مجھے ان کا اسٹائل اچھا لگا, اور مجھے پہلے اہل حدیث عالم ملا ہے جو بات کیا کرتے ہیں ذرا اعتدال سے. تو اگر یہ اعتدال بھی ہو جائے تو بھی غنیمت ہے یار, چلو آپ نہیں فالو کرو, لیکن اعتدال سے اپنی رائے اگر پیش کرنی ہے تو اعتدال سے تو کرو نا اپنی رائے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو, یہ رفع الیدین نہیں کرتے, ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا پتا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ان مولویوں نے حلالے سینٹر کھولے ہوئے ہیں. یہ کس نے کھولا ہے حلالہ سینٹر بھائی؟ اور اگر کسی نے کھولا ہے تو جو مرضی کرو اس کے ساتھ جا کے یار. دنیا میں 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. روحانی عامل تو 2 نمبر ہوتے ہی ہیں ٹوٹل نا, وہ تو 1 نمبر تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے. روحانی عامل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ایسے مولویوں میں بھی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. وہ ہوتے مولوی نہیں ہیں, ہوتے فراڈی ہیں. لیبل کون سا لگا لیتے ہیں, مولویت کا لیبل لگا لیتے ہیں. تو یہ جو اختلاف چل رہا ہے نا سوسائٹی میں, یہ بڑا ڈینجرس ہے. ان اسکالر سے بچو. میں نے ایک کل اسکالر کی ویڈیو دیکھی, اس پہ عنوان لگا ہوا تھا حنفی دیوبندیوں کے دھوکے. یار یہ علمی انداز ہے کلپ ریکارڈ کروانے کا, حنفیوں اور دیوبندیوں کے کیا دھوکے. ڈاکٹر بھی جب کسی سے رائے کا اختلاف کرتا ہے ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے, اور پھر ٹوٹلی غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے, عوام ان کے دعووں سے متاثر ہوتی. میں نے یہ بدتمیزی ڈاکٹروں میں نہیں دیکھی, حکیموں میں نہیں دیکھی. مذہبی اسکالر جتنا بدتمیز ہوگا نا اس کا منجن اتنا زیادہ بک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کانفیڈنس کو دیکھو یار, کانفیڈنس کیا زبردست دلائل سے بات کر رہا ہے. وہ دلائل ولائل تمہیں لگ رہے ہیں, کانفیڈنس پہ نہیں مرا کرو خالی. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, پرپوزل بھیجا, چوہا تھا, اور آئی لو یو کس کو بولا اس نے, ہتھنی کو. ہتھنی جو ہاتھی کی وائف یا اس کی جو مونس ہے, ہتھنی کو غصہ آیا, بولا کمبخت تو اپنی اوقات دیکھ, اپنا قد دیکھ, اپنی قوم دیکھ, اپنی نسل دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی. چوہا کہتا ہے اس سب باتوں کو چھوڑ, میرا کانفیڈنس دیکھ تو. تو یہی ہو رہا ہے, دیوبندیوں کے دھوکے, حنفیوں کے دھوکے, مولویوں کے دھوکے. یہ کون سا اسٹائل ہے یار؟ تمہارے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے تمہاری؟ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو, اللہ اللہ سیکھو, بولنے کی کوئی تمیز سیکھو تم. تو اور پھر یہ لوگ یہ منجن کیا بیچتے ہیں, دیوبندی بریلویوں سے لڑ رہے ہیں, بریلوی دیوبندیوں سے لڑ رہے ہیں. یار ہم نے تو بہت سارے دیوبندی دیکھے آج تک ان کی کسی بریلوی سے لڑائی نہیں ہوئی. بہت سارے بریلوی دیکھے جن کی آج تک کسی دیوبندی سے لڑائی نہیں ہوئی. اگر کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو ان کو پکڑو نا جا کے. اگر کہیں کوئی مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں تو ان کو جا کے سمجھاؤ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. ساری دنیا تھوڑی لڑ رہی ہے, رہ رہے ہیں نا 100-150 سال سے دیوبندی بریلوی اکٹھے ہی تو رہ رہے ہیں. مسائل میں اختلاف ہے وہ تو رہے گا اپنی جگہ.
مسجدوں سے دھکے دے دے کے نکالتے ہیں. میں نے 20 دفعہ بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, آج تک کسی بریلوی نے مجھے دھکے دے کے نہیں نکالا. 20 بریلوی یہاں ہری پگڑی والے یہاں اور بہت سی مسجدوں میں دیکھا ہے نماز پڑھنے آئے ہیں, کسی دیوبندی نے دھکے دے کے نہیں نکالا. پتہ نہیں ان کو کون سی مسجد ہے جہاں دھکا اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ تھوڑی کہ ایک جگہ دھکے دے رہے ہیں تو پوری دنیا پہ آپ کے لیے بنا کے ڈالنا شروع کر دو. یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ان دونوں سے لڑ رہے ہو. وہی کام جو یہ کر رہے تھے پھر آپ بھی وہی کام کر رہے ہو, فضول قسم کی. تو اس لیے امت کو اگر تباہی بربادی سے بچانا ہے نا تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے. نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ منجن ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں جو آیت بتانا چاہ رہا تھا, دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی ہے اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا. اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے؟ چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا؟ صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے؟ مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے؟ فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے.
لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا, کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں, آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی, اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے, جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی, بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا, وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں, کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو, یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں, مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت, حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے.
تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, اور بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقویٰ اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا. ایسا تقویٰ کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے, جتنی قوت ہے تقویٰ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا. تو ابا کے دباؤ, اماں کے دباؤ, اماں نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو. میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں ایسا ملتا تھا. جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ. یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان. یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے یہ. ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا 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 نا, جب عورتوں نے دھمکی دی ہے
کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے, تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس برائی کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب, جیل جانا پسند ہے. کیوں؟ وہ زنا کا انجام جانتے تھے کہ زنا کا جو انجام ہے نا وہ جیل سے بدتر ہے. جیل ابھی دنیا کی زندگی ہے, تو خدا کے لیے جیل چلے جاؤ, ڈپریشن سے مر کے ہلاک ہو جاؤ, زنا کے قریب کبھی بھی مت پھٹکو. زنا کرنے والے پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو برہنہ جلتے ہوئے دیکھا آگ میں, مرد اور عورتوں کو. جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے آگ میں ڈال دیا ہے. کزنوں میں زنا کا رواج بڑھ رہا ہے, گرل فرینڈ میں زنا, جہاں آنکھ مٹکا ہو گیا نا لڑکی کے ساتھ تو بس اب زنا کے راستے شروع ہو گئے. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ, یہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. ذرا سی گنجائش ہوتی نا, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں, ذرا سی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی گنجائش نہیں. اور مردوں سے بدفعلی بھی اسی طرح, بلکہ اس سے بڑی حرام ہے, وہ زنا سے بھی بڑھ کر حرام ہے. تو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے, اور مکس گیدرنگ, نمبر کو ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے. اچھا جو نہیں کرتا وہ بیچارہ احساس کمتری میں کہتا ہے یار لڑکے اتنی عیاشی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ہوٹلوں پہ لڑکیاں بک ہو رہی ہیں, فلاں ملک جاؤ وہاں بک. خدا کی قسم تم ترس کھاؤ گے ان پر, ان پہ ترس کھاؤ گے کل, کہ جب آخرت میں ان کے چترول لگیں گے نا. اللہ جو کھلا رہا ہے, یہ عورت کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ کیا آٹومیٹکلی خود سے پیدا ہوئی ہے؟ خود سے نہیں بن سکتی, نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد. اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ ہے جس نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا, اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان سے نکاح کر کے سکون حاصل کرو. تو یہ عورت کی نعمت پیدا کس نے کی ہے؟ جس خدا نے کی ہے, اسی نے قانون سازی کی ہے کہ اس کی طرف جانے کا ایک لیگل راستہ ہے اور ایک اللیگل راستہ. تو زنا کی طرف آج سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے جو بیان سن رہے ہیں, جس سے کبھی ہو چکا ہے گڑ گڑا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرے. اور میں نوجوانوں کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں, وہ والا کانفیڈنس نہیں جو چوہے نے ہتھنی کو پیغام بھیجا تھا, دلائل والا کانفیڈنس ہے. وہ تو ایویں چلتے چلتے اس نے سر راہ ایک بات کر دی, انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھو شاید وہ مان جائے, کیا خیال. تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. آج کل جو بزرگان دین ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, وہ پرانے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس کر رہے ہیں. اس زمانے میں میرے بھائی جب تک حلال میں وسعت پیدا نہیں کرو گے, حرام سے بچنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. جس نوجوان کو زنا کا خیال آتا ہے نکاح کرے. وہ کتنے نوجوان میرے پاس آئے ہیں, شادی ہو چکی تھی پھر بھی زنا کی طرف جا رہے تھے, بیان سنا انہوں نے, مجھے آ کے بتایا مفتی صاحب پورا زنا کا ارادہ تھا, لیکن جب آپ کا بیان سنا تو ہم نے کہا یار جب اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے, ایک اور شادی کا راستہ رکھا ہے, میں برائی کی طرف کیوں جاؤں. تو جس لڑکی سے میں زنا کرنا چاہتا تھا اس کو میں نے نکاح کی آفر دے دی. تو بعض لڑکیوں نے مان لیا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے مان لیا آج وہ میری بیوی ہیں, جنہوں نے نہیں مانا دفعہ ہو ایسی کی تیسی. ہنگامے ہوتے ہیں, پہلی والی بھی کرتی ہے, تیسری کرو گے تو دوسری بھی کرے گی, چوتھی کرو گے تو تینوں مل کے کریں گی. ہنگاموں میں انجوائے کرو, انجوائے کرو, کیونکہ یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے. زنا والی ٹینشن پہ جو نحوست نازل ہوگی نا, آخرت کا عذاب بعد میں آتا ہے. دنیا میں جو زانی کو سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ چسکا لگ جاتا ہے اس کو, اس کی زندگی سے سکون ختم. اب جب تک نہیں کرتا ڈپریشن میں جائے گا, 100 بار توبہ کرے گا, 100 بار توبہ کر کے توڑے گا. وہ اس کی جو گھریلو لائف ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلکتی ہے, پھر بڈھا جب ہو جائے گا پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے.
اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان سے ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے. کہہ رہے ہیں بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو. سوسائٹی کی بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی یار. ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے, اللہ نے بچے دے دیے. 17.5 کے پتہ نہیں 16 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی. بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے ایک بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ سے. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور. کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے یار. ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات کوئی جواب نہیں دے رہا تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ہم کریں گے 4. طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی نہ ابا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی میں یار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آ کے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار. اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے. تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو وہ بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. کہہ رہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے.
یہ حکم بہت اتنے کے. تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے, اتنا اونچا کر لیا ہے, تو چھوڑو یار اس سوسائٹی کے خول سے نکلو, حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو, یہ اچھی والی بغاوت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زنا کہ حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. بس یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا. پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے. لیکن جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے. جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر. تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے, حالانکہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ روحانی عاملوں سے, نا علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا. اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, ٹائم بھی نہ, ہر آدمی پھر فون اٹھے مجھے یہ آیا, مجھے چھپکلی آیا, مجھے سانپ آیا, مجھے کیچوا آیا. تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے. تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں, میرڈ خواتین کو, مجھے سانپ آیا, چھپکلی ہے. میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی, کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے, اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی, بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے, یہ میرے محتاج ہیں, ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا. تو کیا فرمایا, یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں. اے میرے جیل کے دوستو, پتا چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں, تو جہنمی ہے, اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم کی آگ. تو یہ اسٹائل اچھا نہیں ہے. یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے جیل کے دوستو, ارباب متفرقون, بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یہ ایک کو معبود بنایا جائے. اتنے سارے محبوب, اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا, ایک کو بناؤ معبود. تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا. پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی, اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں, بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا, ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو. یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا. تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں, کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں, پھر وہ بھول گیا, پھر اندر جیل میں, لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے, نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے, اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے ہیں پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے, میں تو نماز بھی شروع کر دی, داڑھی بھی رکھ لی, پردہ بھی کر لیا, سب کچھ ہو گیا, اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا, اور اس کے دروازے ہو کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں, بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی, اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا, جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو. بلایا تو شیطان نے, لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائشیں. لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی, اللہ کی تقدیر, ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں, راضی ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے, جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں, یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے, عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں, کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی, میں نے ذرا تعزیت کی. تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا. اس نے آیت پڑھی, کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا, میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا, اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک, تو میں نے قرآن میں دیکھا, قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانیں بھی لے کر.
تو کیا ہوگا اے اللہ آزمائش کے بعد؟ وبشر الصابرین، اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ دو جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا؟ ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیوں مرا ہے بھائی؟ پھر ایسی فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا، یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں، رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھڈا بھی کر لیا، اللہ سے لڑ بھی لیے، ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھڈا کر لیا. آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی. لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں، سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا، اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ؟ میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، مانگا وسیم ہے، مل کون رہا ہے؟ یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو، لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا نا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، ملا ہی نہیں، اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی، مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے ہم کو، وسیم نہیں ملا، تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی، کرنی اللہ نے اپنی ہے. مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا، نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے، لگ رہا ہے، حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے، یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی، اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے، نکال دے، نہیں نکالا. ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے، بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے، رہائی کا انتظام. تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں، پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا، پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا. وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے. پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوشوں کو کھا رہے ہیں، بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو، کچھ اسٹور کر لو، کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا، اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا؟ وہ ختم کر دے گا. ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے. اب کہا لے کر آؤ، پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے، وہ عزت نہ ملتی. اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ، یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ.
پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی، آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا، شاہی پروٹوکول ملے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں، اب جو مانگوں گا وہ ملے گا، وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی۔ وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا، اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے؟ یوسف بن گئے۔ تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگے جو ہو رہا ہے نا، میں تو وہی بتاؤں گا نا۔ اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو؟ صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے، لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے، اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کراچی میں بھکاریوں کا بائیکاٹ مہم بہت جاری ہے۔ بھائی بھکاریوں کو جھڑکو نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سچی مچی کا نکل آئے، اور 100 میں اگر ایک صحیح نکلا تو اس ایک کی وجہ سے ان 99 کو کمبختوں کو برداشت کیا جاتا ہے جو فراڈی ہیں۔ تو جب آپ کو یقین ہو کہ فراڈی ہے تو پھر دھتکار دو، لیکن ویسے سائل کو دھتکارنا اگر وہ سچی مچی کا نکلا تو پھر بڑا خطرناک ہے۔ بیان کے بعد یہ کیا، لیکن تھوڑا وقت دے دے، بہت اہم بات کرنی ہے۔ طارق بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ جزاک اللہ، آپ تو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بولیں یار، آرڈر کریں یار۔ جو لوگ طلاق کے بعد یعنی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، طلاق کی بات چھپاتے ہیں کئی سال انہوں نے، بالکل ان کا بائیکاٹ کریں۔ 3 طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی رہ رہے ہیں، ان سے دور ہو جائیں، ان کو بولیں تم لوگ زنا کر رہے ہو، کٹ جائیں ان سے، تعلق ختم کر دیں ان سے۔ طلاق کے بعد میاں بیوی فون پر بات کر سکتے ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ بتاؤں طلاق کے بعد نہیں رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں فسادات بہت ہیں، کیونکہ ایک بے تکلفی رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں کسی تھرڈ پرسن کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال کوئی بہت شدید ضرورت کی بات ہو تو جائز تو ہے، لیکن فتنے کا بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے۔ اچھا بھائی آپ یہ تو جمعے کی پرچی ہے، یہ تو جمعے کی پرچی ہے، یہ تو جمعے کی پرچی ہے نا، جمعے کو اعلان کریں گے۔ اچھا چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال ہے، وسیم